مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ جیسا کہ میں نے پچھلے جمعہ میں عرض کیا تھا کہ ریاض الصالحین کی تکمیل کے بعد انشاءاللہ حدیث کی کوئی دوسری کتاب شروع کرنے کا ارادہ ہے، تو آج اللہ کے نام پر ایک دوسری حدیث کی بہت مبارک کتاب شروع کی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اس کے انوار و برکات ہم سب کو عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کتاب ہے ایک بہت بڑے امام، محدث، فقیہ، صوفی، مجاہد حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے، اور اس کا نام ہے کتاب الزہد والرقائق۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہماری امت کے ان بزرگوں میں سے ہیں کہ جن کا نام آتے ہی دل میں عقیدت اور محبت کی فواریں محسوس ہوتی ہیں۔ ان کا ذکر پہلے بھی اس مجلس میں کئی مرتبہ مختلف واقعات میں ان کے بیان کرتا رہا ہوں۔ یہ دوسری صدی ہجری کے بالکل اوائل کے بزرگوں میں سے ہیں، بلکہ پیدائش تو غالباً پہلی صدی ہجری کے آخر میں ہوئی ہے، اور اس زمانے کے ہیں جبکہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے تشریف لے گئے ہوئے 100 سال بھی پورے نہیں ہوئے اس وقت کہ یہ بزرگ ہیں، اور جتنی حدیث کی کتابیں مشہور ہیں سیاہ ستہ، امام بخاری سے لے کر امام ابن ماجہ تک، ان میں سے سب سے متقدم ہیں، سب کے بزرگ ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر ہیں، بلکہ ان کے شاگرد بھی ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور اس زمانے کے ہیں جبکہ عالم اسلام علم و فضل کی ان بڑی بڑی شخصیتوں سے جگمگا رہا تھا، اور جس خطے میں دیکھیے بے نظیر شخصیتیں موجود تھیں، اس زمانے میں یہ پیدا ہوئے خراسان کے شہر مرو کے اندر،
اور پھر بعد میں جا کر عراق میں آباد ہوئے، بغداد کے اندر قیام رہا. اللہ، اور عجیب و غریب حالات ہیں ان کے. اچھا ہے آج تھوڑے سے حالات ان کے عرض کر دوں. ان بزرگوں کے تذکرے میں بھی بڑا نور ہے اور بڑی برکت ہے. ان کے ایک ایک واقعے کے اندر یہ تاثیر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے دلوں کی دنیا بدل گئی. شاید پہلے بھی سنایا ہوگا ان کا یہ قصہ میں نے آپ کو، کہ یہ بڑے امیر کبیر گھرانے کے فرد تھے، بڑے رئیس تھے خاندانی. اور حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بستان المحدثین میں ان کا یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ان کا ایک بہت بڑا باغ تھا، سیب کا باغ. اور یہ بڑے امیر کبیر تھے اور بڑے آزاد منش. جیسے امیر کبیر لوگوں میں آزادی ہوتی ہے اس طرح کی آزادی تھی. نہ علم سے کوئی تعلق خاص، نہ دین سے کوئی خاص تعلق. اللہ بچائے پینے پلانے والے اور گانے بجانے والے. تو سیب کا باغ تھا، اس میں سیب آیا کرتے تھے، اعلیٰ درجے تھے. جب سیب کی فصل آئی، سیب کا موسم آیا، تو انہوں نے سوچا کہ میرا اپنا باغ ہے تو اپنے گھر سے باغ ہی میں جا کر اپنے اہل و عیال سمیت منتقل ہو گئے کہ وہاں پر رہیں گے، ذرا سیب بھی کھائیں گے اور ذرا شہر سے باہر ایک تفریح کی فضا ہوگی. وہاں جا کے مقیم ہو گئے اور بڑے دوست احباب کا حلقہ بڑا وسیع تھا. دوستوں کو بلایا باغ کے اندر، رات کو محفل جمی گانے بجانے کی، اور ساتھ ساتھ پینے پلانے کا دور بھی چلا. اور اسی میں خود اس کے یہ جو ہوتا ہے رباب یا ساز جو ہوتا ہے موسیقی کا آلہ، اس کے بجانے کے بڑے ماہر تھے. بہت اعلیٰ درجے کی موسیقی، بڑے اعلیٰ درجے کے موسیقار تھے. تو پینے پلانے کے بعد وہ ساز رباب جو تھا اس کو بجاتے رہے. ادھر اللہ بچائے اس شے کا نشہ اور ادھر یہ موسیقی کی تانے. اس میں نشے کے عالم میں اسی میں نیند آ گئی. اس حالت میں سو گئے کہ وہ ساز یا رباب جو کچھ بھی تھا وہ گود میں رکھا ہوا تھا، اس کو بجاتے بجاتے سو گئے. آنکھ کھلی تو اپنے آپ کو اس طرح پایا کہ گود کے اندر وہ ساز رکھا ہوا ہے. اب اس کو بجانے کی پھر کوشش کی تو وہ بجتا ہی نہیں، اس میں سے آواز ہی نہیں آتی. تو خود ماہر بھی تھے اس کے گڑبڑ کچھ ہو جائے تو مرمت بھی کر لیتے تھے. تو اس کے تار وار کچھ ملا کر مرمت کرنے کی کوشش کی، مرمت کی، پھر بجایا، پھر نہیں بجتا. پھر اس کو تھوڑا بہت ٹھیک ٹھاک کیا. اب جو بجایا تو بجائے اس کے کہ اس میں سے موسیقی کی آواز آئے، قرآن کریم کی ایک آیت کی آواز آئے. کیا آیت؟ کہ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ. یہ آیت کی آواز آ رہی ہے. قرآن کریم بھی عجیب عجیب انداز سے خطاب فرماتا ہے. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا اب بھی وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے کہ ان کا دل اللہ کا ذکر کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے پسیجے، اور اللہ نے جو حق بات اس قرآن کے اندر اتاری ہے اس کے لیے ان کے دلوں میں گداز پیدا ہو. کیا اب بھی اس بات کا وقت نہیں آیا؟ یہ ہے آیت کا ترجمہ. جو بجاتے ہیں تو وہ آواز نکلتی. ایک روایت میں یہ ہے کہ ساز میں سے آواز نکل رہی تھی، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اسی جس جگہ بیٹھے ہوئے بجا رہے تھے تو وہاں درخت تھا، اس درخت کے اوپر کوئی پرندہ تھا، وہ پرندہ، اس پرندے کے منہ سے آواز آ رہی تھی. اللہ علیہ بہرحال یہ آواز آئی. یہ غیبی لطیفہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ کو نوازنا منظور تھا. بس جس وقت یہ آواز سنی دل پر چوٹ لگی.
خیال آیا کہ اب تک ساری عمر میں نے کس کام کے اندر گنوائی ہے، کس کام میں گزاری ہے. بس سنتے ہی فوراً جواب میں فرمایا کہ بلا یا رب قد آن، بلا یا رب قد آن، کہ اے پروردگار وہ وقت آ گیا، اب میں اپنے ان سارے مشغلوں کو، سارے دھندوں کو چھوڑتا ہوں اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں. چنانچہ سارے یہ کام دھندے چھوڑ کر وہ جو کچھ بری عادتیں پڑی ہوئی تھی ان کو چھوڑا اور ہما تن دین کی طرف متوجہ. یا تو یہ عالم تھا کہ رات کے وقت میں بھی ساز و رباب کی محفلیں جمی ہوئی ہیں، پینے پلانے کا مشغلہ ہو رہا ہے، یا یہ عالم بنا کہ اس کتاب کے مؤلف بن کر دنیا سے رخصت ہے. کتاب الزہد والرقائق کہ آج ساری امت مسلمہ کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں ان کے احسانات سے. اللہ تبارک و تعالی نے علم و فضل کا وہ مقام بخشا کہ حدیث کے اندر بہت سے راوی ہوتے ہیں، علماء، بڑے بڑے علماء ہیں، ان کے اوپر بھی تنقید کی گئی ہے. امام بخاری بھی تنقید سے نہیں بچے، امام ابو حنیفہ نہیں بچے، امام شافعی نہیں بچے، بڑے بڑے ائمہ کے اوپر تنقیدیں ہوئی ہیں. لیکن میری نظر سے اب تک کوئی آدمی ایسا نہیں گزرا جس نے عبداللہ بن مبارک کے اوپر تنقید کی. عبداللہ بن مبارک کی حدیث میں، اس کے بارے میں، ان کی روایت کے بارے میں اس درجے کے بزرگ ہیں. اور پھر دنیا سے ایسے کاٹے، اپنے آپ کو کاٹا اور ایسے زاہد بن کر دنیا سے رخصت ہوئے کہ ان کے حالات میں لکھا ہے، کیونکہ رئیس آدمی تھے، امیر کبیر تھے، خاندانی، ان کے حالات میں لکھا ہے کہ ہر روز ان کے کھانے پر، ان کے دسترخوان پر 10-10، 15-15 قسم کے کھانے ہوا کرتے تھے. یعنی یہ حالات میں تبدیلی کے بعد بھی 10-10، 15-15 قسم کے کھانے ہوا کرتے تھے دسترخوان کے اوپر، اور بڑا مجمع ہوا کرتا تھا کھانے کے اندر. سارا مجمع وہ کھاتا رہتا تھا اور یہ روزے سے ہوا کرتا. ساری عمر تقریباً اس طرح گزری ہے کہ یہ خود روزے سے ہوتے تھے اور نئے نئے آدمیوں کو بلا بلا کر کھلا رہے ہیں، دعوتیں کر رہے ہیں، ان کے حاجات پوری کر رہے ہیں. دنیا سے اس درجہ مرد جہاں یہ پیدا ہوئے تھے خراسان کے علاقے میں، اس شہر کے اندر جو ان کا مکان تھا، تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ ان کو، اس کا صرف شہر مکان کا 50 ذراع لمبا، 50 ذراع چوڑا تھا، یعنی 50 بائی 50 کا سہن تھا. اور وہ سارا کا سارا ہر وقت اہل حاجت سے بھرا رہ رہا. کوئی مسئلہ پوچھنے آ رہا ہے، کوئی علم حاصل کرنے آ رہا ہے، کوئی اپنے ذاتی ضروریات کے لیے ان سے رجوع کر رہا ہے. اس طرح آیا کرتے تھے لوگ. پھر بعد میں جا کر بغداد میں جب آباد ہوئے، چھوٹا سا گھر ایک لے لیا، اس کے اندر گمنامی کی زندگی بسر کرنے لگے. تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ اتنے بڑے عالیشان گھر کو چھوڑ کر یہاں بغداد میں پہنچے ہیں چھوٹے سے گھر کے اندر، تو یہاں کیسے آپ کا دل لگتا ہوگا؟ کہنے لگے کہ الحمدللہ مجھے میرا دل زیادہ لگتا ہے، اس واسطے کہ پہلے لوگ میرے پاس بہت آیا کرتے تھے اور اب میں تنہائی کی زندگی گزارتا ہوں اور بس نماز پڑھی مسجد کے اندر اور پھر اپنے گھر میں چلا گیا، تو کوئی میری طرف بہت زیادہ لوگوں کا ہجوم نہیں ہوتا. تو یہ عزلت کی زندگی، یہ تنہائی کی زندگی مجھے بہت زیادہ پسند ہے، کیونکہ پہلے میرے پاس لوگ ہوا کرتے تھے اور ہر وقت آتے جاتے تھے. اب میں گھر میں جاتا ہوں تو میں ہوتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. گھر میں جا کر احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشغلہ ہے دن رات، اس میں مصروف رہتا ہوں. تو اس واسطے یہ زندگی مجھے بہت زیادہ. آپ کو پہلے بھی سنایا تھا میں نے واقعہ کہ ایک مرتبہ بغداد کا ایک، عراق کا ایک شہر تھا رقہ، بغدادی کا ایک اب تو محلہ بن گیا. تو وہاں پر ہارون رشید کا زمانہ تھا، تو وہ بیٹھا ہوا تھا اپنی والدہ کے ساتھ یا بیوی کے ساتھ برج میں. تو دیکھا کہ ایک شور امٹا فصیح، شہر کے فصیح کے پرے. تو اس کو خیال ہوا کہ پتہ نہیں کوئی دشمن آ گیا، کوئی غنیم چڑھایا، کسی نے حملہ کر دیا، معلومات کرو. معلومات جو کی پتہ یہ چلا کہ عبداللہ ابن مبارک رقہ شہر میں آئے ہیں، تو ان کے استقبال کے لیے لوگ جوک در جوک شہر سے باہر نکلے. اور میں نے اپنے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا
کہ اسی استقبال کے دوران ان کو چھینک آ گئی تھی عبداللہ مبارک کو، اور انہوں نے الحمدللہ کہا، اس کے جواب میں پورے مجمع نے یرحمک اللہ کہا، اس سے یہ شور بلند ہوا۔ تو ہارون رشید کی جو بیوی یا والدہ جو پاس بیٹھی تھی، انہوں نے کہا کہ ہارون، تم سمجھتے ہو کہ تم بہت بڑے بادشاہ ہو، آدھی دنیا پر تمہاری حکومت ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ بادشاہ تو ان لوگوں کا ہے حق، کہ یہ ہے بادشاہ کے دلوں پر بادشاہی کر رہے ہیں۔ کوئی پولیس کا ہرکانہ ان لوگوں کو کھینچ کر نہیں لایا، یہ صرف عبداللہ مبارک کی محبت ہے جس نے اتنے لوگوں کو یہاں پر جمع کر دیا۔ تو یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بخشا۔ عجیب عجیب حالات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت بہت دی، دنیا دی، لیکن وہی بات کہ دنیا عطا فرمائی، دنیا کی محبت سے خالی رکھا۔ وہ جو کسی نے کہا کہ دنیا ہاتھ میں ہو دل میں نہ ہو، دنیا ہاتھ میں ہو دل میں نہ ہو، تو وہ کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی، اس درجہ سے مثالیں ملنی مشکل ہے۔ اللہ، ایک مرتبہ وہاں جب خراسان میں رہتے تھے تو ارادہ کیا حج کا، تو بستی کے بہت سے لوگوں کو پتا چلا کہ حج کو جانا چاہ رہے ہیں، تو بستی کے لوگ وقت بنا کر آ گئے کہ حضرت ہم تو آپ کے ساتھ حج کریں گے۔ اچھا خاصا بڑا مجمع کہ جی ہم تو آپ کے ساتھ حج کرنا چاہتے ہیں تاکہ حج کے اندر آپ کی صحبت میسر ہو۔ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ حج کرو، باقی سب اپنا اپنا خرچہ میرے پاس جمع کرا دو، جو کچھ کرایہ ورایہ کا خرچہ ہو وہ سب جمع کرا دو اپنا، تاکہ اکٹھا میں خرچ کرتا ہوں۔ تو جتنے آدمی تھے 20 25 30 کتنے آدمی ہوں گے، ان سب نے لا کے اپنے اپنے پیسے جمع کرا دیے عبداللہ مبارک کے پاس۔ ہر ایک نے اپنی تھیلی لا کے دے دی، وہ ساری تھیلیاں صندوق میں رکھ دی۔ اس کے بعد حج کو چلے۔ اب جناب سارے ساتھیوں کی سواری کا کرایہ، سب کے کھانے کا انتظام، سب کرتے رہے یہاں تک کہ جب حج مکمل ہو گیا، مدینہ منورہ گئے تو ہر ایک سے پوچھا بھائی تمہارے گھر والوں نے کچھ کہا ہوگا کہ مدینہ شریف سے کیا چیز لے کے منگوائی تم سے، کہ مدینہ شریف سے کیا چیز لے کے جاؤ۔ کسی نے کہا جی فلاں چیز کیا آؤ کہ میں بازار میں خریدوا لوں، لے کر گئے، ایک ایک آدمی کو خریداری کروائی۔ پھر مکہ مکرمہ واپس آئے، پوچھا کہ بھائی تمہارے گھر والوں نے مکہ مکرمہ سے کیا لانے کو کہا تھا، انہوں نے بتایا جی فلاں چیز منگوائی تھی، تو آؤ چلو تمہیں وہاں کی بھی خریداری کروائیں، مکے کی بھی خریداری کروائی۔ سب کرا کے واپس خراسان پہنچے۔ خراسان پہنچ کر سب کی عالیشان دعوت کی، اور دعوت میں ہر ایک کو بہت تحفے پیش کیے، اور تحفے پیش کرنے کے بعد پھر وہ صندوق کھولا، اور صندوق کھول کے جس نے تھیلی دی تھی ہر ایک کو اس کی تھیلی لوٹا دی، چلو بھائی یہ تمہاری تھیلی۔ اس طریقے سے سخاوت کے دریا بہائے۔ اسی میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جا رہے تھے حج کو، حج بہت کرتے تھے، تو حج کو جا رہے تھے تو راستے میں دیکھا، راستے میں جو قافلہ تھا تو قافلے والوں کے پاس کوئی مرغی تھی، وہ مر گئی، تو مرغی اٹھا کے انہوں نے پھینک دی، کہیں کوڑا تھا، کوئی کوڑے کا ڈھیر تھا، اس میں مردہ مرغی کو لے جا کے ڈال دیا۔ قافلے والے آگے جا رہے تھے، یہ پیچھے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ مرغی انہوں نے پھینک کے چلے گئے۔ قریب کی بستی سے ایک لڑکی نکلی اور وہ ایسی جھپٹی اس مرغی کی طرف، اور جا کر اس نے اس مردہ مرغی کو اٹھایا اور ایک کپڑے میں لپیٹا اور تیزی سے بھاگ کے اپنے گھر میں چلی۔ یہ حیران ہوئے کہ مردہ مرغی کو اس طرح رغبت کے ساتھ لے جانے والی کون ہے، جا کے دستک دی، پوچھا کہ بھائی کون ہے، کیا بات ہے۔ جب بات ٹٹولا تو اس نے کہا جی بات اصل میں یہ ہے کہ میرے والد کا ہو گیا انتقال، جو ہمارے گھر میں واحد کمانے والے تھے، میری ماں بیوہ ہے اور میں اطرحہ لڑکی ہوں، اور ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، ہم کئی روز سے اس حالت میں ہیں جس حالت میں شریعت نے مردار کھانے کی اجازت دے رہی۔ تو یہ یہاں پر جو کوئی مردار لا کے ڈال دیتا ہے وہی ہم کھا لیتے ہیں، اس حالت میں گزارا۔
حضرت بلال مبارک کے دل پر چوٹ لگی. انہوں نے فرمایا کہ یہ اللہ کے بندے تو اس حالت میں ہیں کہ مردار کھا کھا کر گزارا کر رہے ہیں اور میں حج کرنے جا رہا ہوں. تو اپنے ساتھ اپنا جو معاون تھا اس سے کہا کہ بھئی تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں؟ اس نے کہا جی میرے پاس 1000 دینار ہے کہ 2000 دینار ہے. اس کی تعداد بتائی. کہا کہ بات ایسا کرو کہ اب یہ اس میں سے ہمیں واپس جانے کے لیے جتنا دینار کی ضرورت ہے 20 دینار وہ تو رکھ لو اور باقی سب اس لڑکی کو دے دو اور اس سال ہم حج نہیں کرتے. انشاءاللہ تعالی یہ اس لڑکی اور اس کے گھر والوں کو جو فائدہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ حج سے زیادہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب اس میں عطا فرما دیں. یہ کیا تھا واپس غرض ایک نہیں دو نہیں بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ایسے فضائل ان کو عطا فرمائے تھے کہ ہم لوگ تو تصور بھی نہیں کرتے. ایک اور واقعہ یاد آ گیا. ایک مرتبہ یہ جایا کرتے تھے ایک شہر میں, تو وہاں ایک نوجوان آ کر ان سے ملا کرتا تھا اور وہ آ کر کبھی مسئلے پوچھتا تھا, کبھی کوئی باتیں کیا کرتا تھا. تو ایک مرتبہ جانا ہوا رقہ اسی شہر میں, تو وہاں جا کر دیکھا تو وہ نوجوان غائب تھا کہ ملا نہیں. لوگوں سے پوچھا کہ بھئی وہ ایک نوجوان تھا جو ہمیشہ مجھے یہاں آ کر ملا کرتا تھا, وہ کہیں نظر نہیں آ رہا, کہاں گیا؟ لوگوں نے بتایا کہ جی اس کے اوپر قرضہ بہت ہو گیا تھا, تو جو اس کا جس کا قرضہ تھا اس کے ذمے, اس نے اس کو گرفتار کرا دیا جیل میں. ان کو بڑا دکھ ہوا, کہنے لگے کتنا قرضہ تھا اس کے ذمے؟ تو معلوم ہوا کہ 10,000 دینار اس کے اوپر قرضہ ہو گیا جس کی وجہ سے جیل میں ہے. معلوم کیا کہ کس کا قرضہ تھا, پتہ پوچھتے پوچھتے اس کے شخص کے پاس پہنچے اور جا کر کہا کہ بھائی ہمارا ایک دوست تھا, اس کا قرضہ تمہارے ذمے ہے, اس کی وجہ سے وہ جیل میں ہے, تو میں تمہیں قرضہ تمہارا چکا دیتا ہوں, ادا کر دیتا ہوں, لیکن ایک شرط ہے, میرے ساتھ ایک وعدہ کرو. کہنے کیا؟ کہ میرے سامنے قسم کھاؤ کہ میرے جیتے جی جب تک میں زندہ ہوں اس کو بتاؤ گے نہیں کہ کس نے یہ پیسے دیے ہیں, کس نے قرضہ ادا کیا. اس نے قسم کھا لی. تو 10,000 دینار اس کو دیے اور کہا کہ اب اس کو رہا کروا دو. تو وہ جا کر اس نے جیل والوں سے کہا ہوگا بھائی میرا قرضہ ہو گیا, اس کو رہا کر دو. وہ وہاں سے چھوٹ گیا. چھوٹنے کے بعد جب شہر میں آیا تو اس کو پتا لگا کہ یہاں شہر میں کچھ دن عبداللہ مبارک آئے ہوئے تھے. پوچھا لوگوں سے کب گئے ہیں, کہاں نکلے ہیں, پوچھا پاچھا تو لوگوں نے بتایا کہ ابھی نکلے ہیں. تو پیچھے دوڑا, جا کر پکڑ لیا. تو عبداللہ مبارک نے پوچھا کہ بھائی کیا تم تو سنا تھا کہ جیل میں ہو؟ کہنے لگے کہ ہاں میں جیل میں تھا, مگر اب اللہ تعالیٰ نے رہائی عطا فرما دی. کہا کیسے نکلے؟ کہنے لگے کہ بس یہ اللہ تعالیٰ نے کوئی غیب سے فرشتہ بھیج دیا, اس نے میرا قرضہ ادا کر دیا, اس واسطے مجھے رہائی مل گئی. عبداللہ مبارک نے فرمایا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو, اور میں بھی تمہارے لیے بہت دعا کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں رہائی عطا فرما دے. تو وہ آدمی کہتا ہے کہ ساری زندگی جب تک عبداللہ مبارک سے ملاقات ہوتی رہی اس وقت تک مجھے پتا نہیں چلا کہ یہ ادا کرنے والے عبداللہ مبارک تھے, کیونکہ اس نے قسم کھائی تھی کہ زندگی بھر نہیں بتاؤں گا. تو جب عبداللہ مبارک کی وفات ہو گئی تو اس نے مجھے بتایا کہ تمہاری رہائی کا سبب دراصل عبداللہ مبارک رحمہ اللہ. تو اس مقام کے یہ بزرگ ہیں, اللہ تو ان کا ان لوگوں میں سے ہے کہ نام لیتے ہوئے بھی ان کا شرم آتی ہے اپنے حالات کو دیکھیں تو. اور ان کی یہ کتاب ہے جو میں شروع کرنے جا رہا ہوں. یہ کتاب بھی لکھی ہے کتاب الزہد والرقائق, اس کا نام ہے. یعنی ان احادیث کا مجموعہ جن میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زہد کی تلقین فرمائی ہے, اور جن کو پڑھنے سے دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی فکر پیدا ہو. زہد سے مراد. اور رقائق کے معنی کہ ایسی حدیثیں جن کو پڑھنے سے قلب میں گداز پیدا ہوتا ہے, رقت ہوتی ہے, دل نرم ہوتے ہیں, غفلت دور ہوتی ہے. ایسی حدیث کو کہتے ہیں رقائق یا رقات. سارے محدثین کے یہاں تقریباً
یہ ایک مستقل باب کتاب ہوا کرتی ہے. انہوں نے مستقل کتاب اسی موضوع پر لکھی. ویسے کتاب الزہد اور بھی بہت سے محدثین کی ہے. وکیل بن جراح رحمہ اللہ کی بھی ہے, امام احمد بن حنبل کی بھی ہے, امام بیہقی کی بھی ہے. لیکن یہ کتاب سب سے زیادہ مقبول اس لیے ہوئی کہ یہ اول تو بہت متقدم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہر کام کے اندر برکت عطا فرمائی. تو خیال ہوا کہ اللہ کے نام پر یہ کتاب شروع کریں. کیا بعید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے دلوں کے اندر بھی کچھ نرمی پیدا فرما دیتے ہیں, اور کچھ دنیا جو ہمارے دلوں پر چھائی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے آخرت کی کچھ فکر عطا فرما دے. حدیثیں بھی ہیں اس میں اور صحابہ و تابعین کے آثار بھی ہیں, ان کے کچھ واقعات وغیرہ بھی ہیں. تو بڑی مفید چیز ہے, اس کو اللہ کے نام پر شروع کیا ہے. پہلی حدیث اس میں روایت کی ہے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے, اور وہ حدیث معروف حدیث ہے جو صحیحین کے اندر بھی آئی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. عجیب و غریب جملہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی ہوئی دو نعمتیں ایسی ہیں کہ بہت سے لوگ ان کے بارے میں دھوکے میں پڑے ہوئے. نعمتیں وہ حاصل ہوتی ہیں تو انسان دھوکے میں پڑا رہتا ہے. وہ نعمتیں کون سی ہیں؟ ایک فرمایا الصحہ, صحت تندرستی, اور ایک فراغ یعنی فراغت فرصت. یہ دو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب تک انسان کو حاصل ہوتی ہیں اس وقت تک دھوکے میں پڑا رہتا ہے. دھوکہ یہ کہ میاں اب تو تندرستی کا زمانہ ہے, خیال بھی نہیں آتا کہ کبھی بیماری آئے گی. فراغت کا زمانہ ہے, خیال بھی نہیں آتا کہ کبھی مصروفیت اتنی بہت بڑھ جائے گی. تو دھوکے میں یوں پڑا رہتا ہے کہ جب صحت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں اور فراغت عطا فرماتے ہیں تو وقت گزارتا رہتا ہے, اچھے کاموں کو ٹلاتا رہتا ہے یہ سوچ کر کہ میاں ابھی تو بہت وقت پڑا ہے. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اپنی اصلاح سے محروم رہتا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان نعمتوں کی اسی وقت قدر پہچان لو جب یہ حاصل ہو. یہ صحت جو حاصل ہے کیا پتا کہ کب تک رہے گی, کچھ پتا نہیں کہ کس وقت بیماری آ جائے, کیسی بیماری آ جائے. لہذا نیکی کے کام کو, خیر کے کام کو, اپنی اصلاح کے کام کو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کے کام کو, آخرت کی فکر کو اسی زمانے کے اندر اختیار کرنا. کیا پتا کر موقع ملے کہ نہ ملے. ارے جب بیماری آتی ہے تو کوئی پہلے سے نوٹس دے کر نہیں آتی, اللہ بچائے. بیٹھے بیٹھے انسان اچھا خاصا چنگا بھلا تندرست توانا, لیکن بیٹھے بیٹھے حملہ ہو گیا کسی بیماری کا, اب چلنے پھرنے کی بھی طاقت نہیں ہے, اللہ بچائے. تو یہ زمانہ ٹلا کر نہ گزارو, جو نیک کام کرنا ہے کر گزرو. یہ صحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے عطا فرمائی ہے تاکہ اس صحت کو اس عالم کے لیے استعمال کرو جو مرنے کے بعد آنے والا ہے. اگر اس وقت کو گنوا دیا اور بیماری آ گئی, عمر بھر سر پکڑ کے رو گے, حسرت میں مبتلا رہو گے کہ کاش اس صحت کی حالت میں کچھ کام کر لیا. بعد میں انسان کے لیے حسرت سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. تو ان نعمتوں کی قدر پہچان. یہ حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی یہ جوامع الکلم میں سے ہے. اور بعض حضرات فرماتے ہیں, غالباً امام ابو داؤد کا قول ہے کہ چند حدیثیں ایسی ہیں کہ اگر انسان صرف انہیں حدیثوں پر عمل کر لے تو اس کی آخرت کے لیے کافی ہے. ان میں سے ایک حدیث یہ ہے نعمتان مغبون. اسی واقعے امام عبداللہ مبارک نے اپنی کتاب اس حدیث سے شروع کر. امام بخاری نے بھی کتاب الرقاق اسی حدیث سے شروع کی ہے. بخاری شریف میں بھی کتاب الرقاق کی
صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ فرما رہے ہیں پہلے سے. بعد میں تنبیہ تو خود کرا دیتی ہے, بعد میں تنبیہ تو خود ہو جاتی ہے, لیکن ایسے وقت میں ہوتی ہے جب اس کے تدارک کا کوئی راستہ نہیں ہوتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم پر ماں باپ سے زیادہ شفیق ہیں, وہ اور ہماری نفسیات کو رگوں کو پہچانتے ہیں, وہ فرما رہے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ صحت اور فراغت کا عالم جو اس وقت میسر ہے, پتہ نہیں پھر رہے کہ نہ رہے, اس سے پہلے کہ وہ حسرت آئے اس سے پہلے اس کو کام ملے گا. یہ انسانی نفس کے دھوکے ہوتے ہیں جو وہ انسان کو یہ دھوکہ دیتا رہتا ہے کہ میاں ابھی تو جوان ہے, ابھی تو بہت وقت پڑا ہے, ہم نے دنیا میں دیکھا ہی کیا ہے, ابھی ذرا مزے اڑا لیں, پھر آئے گا کوئی وقت تو اس وقت رجوع کر لیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف, اصلاح کی فکر کر لیں گے, ابھی کیا رکھا ہے. سب سرکار دوارے فرماتے ہیں کہ یہ شیطان کے اور نفس کے اس دھوکے میں نہ آؤ, جو کچھ کرنا ہے ڈر گزرو. یہ وقت جو اللہ جل جلالہ نے عطا فرمایا یہ بڑی قیمت کی چیز ہے, بڑی دولت ہے. یہ عمر کے لمحات جو انسان کو عطا فرمائے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اس کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے. اس کو گنواؤ نہیں, اس کو ضائع نہ کرو, اس کو برباد نہ کرو, اس کو آخرت کے لیے استعمال کرو. قرآن کریم فرماتا ہے کہ جب آخرت میں پہنچے گا انسان تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. جب انسان کہے گا کہ جی ہمیں ایک مرتبہ اور بھیج دو دنیا میں تو ہم اپنے نیک عمل کریں گے, بھائی تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اس میں اگر کوئی شخص نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو نصیحت حاصل کر لیتا, اور وجاءکم النذیر, اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا. صرف یہ نہیں کہ عمر دے کر چھوڑ دیا تم کو, بلکہ تمہیں تنبیہ کرنے والے بھیجتے رہے. 1,24,000 انبیاء علیہ السلام بھیجے, اور سب سے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء اور آپ کے وارثین مسلسل تمہیں جھنجھوڑتے رہے, جگاتے رہے, آ کر کہتے رہے کہ خدا کے لیے اس وقت کو کام میں لگا لو. جاءکم النذیر, تمہارے پاس ڈرانے والا آیا. اللہ, ڈرانے والا کی تفسیر مفسرین نے مختلف فرمائی ہے. بعض نے فرمایا کہ اس سے مراد انبیاء علیہ السلام ہے اور ان کے وارثین ہیں جو بعض نصیحت کرتے رہتے ہیں, بتاتے رہتے ہیں. بعض نے کہا کہ اس سے مراد ہے سفید بال, کہ جب سفید بال آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈرانے والا آ گیا. کیا ڈرانے والا آ گیا کہ اب وقت آنے والا ہے, تیار ہو جاؤ, اب بھی اپنی کسی زندگی سے طائب ہو جاؤ, اپنے حالات کی اصلاح کر لو. سفید بال آ گیا, یہ ڈرانے والا. بعض مفسرین نے اس کی تفسیر کیا کہ نذیر سے مراد ہے پوتا, کہ جب پوتا پیدا ہو جائے کسی کا اور وہ دادا بن جائے تو وہ پوتا ڈرانے والا ہے. کیا مانا ڈرانے والا اس بات کا کہ بڑے میاں تمہارا وقت آنے والا ہے, اب جگہ خالی کرو ہماری. تو یہ نذیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتے رہتے ہیں ڈرانے والے کے حالات کی اصلاح کرنے. میں نے اپنے والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ سے سنا, وہ نقل فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ کسی شخص کی ملاقات ہو گئی حضرت کیا نام ہے اسرائیل علیہ السلام ملک الموت سے. تو ملک الموت سے شکوہ کیا کہ جناب آپ ایسے عجیب غریب آپ کا معاملہ ہے, دنیا میں جب کوئی شخص کسی کو پکڑنا چاہتا ہے تو دنیا کی عدالتوں کا بھی قانون یہ ہے کہ پہلے نوٹس بھیجتے ہیں کہ تمہارے اوپر یہ مقدمہ قائم ہو گیا ہے, فلاں ہو گیا ہے, اور تم اس کی جواب دہی کرو, کچھ تیاری کرو. نوٹس بھیجا جاتا ہے. اور آپ ہیں کہ بغیر نوٹس کے جب چاہتے ہیں آدھا وقت بیٹھے بیٹھے پہنچ گئے اور روح قبض کر لی. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو ملک الموت نے جواب دیا کہ میاں میں تو اتنے نوٹس بھیجتا ہوں کہ دنیا میں کوئی نہیں بھیجتا, لیکن کیا کروں کہ تم میرے نوٹس کا نوٹس نہیں لیتے, میرے نوٹس کی پرواہ نہیں کرتے.
میں تو اتنے نوٹس بھیجتا ہوں. ارے جب تمہیں بخار آتا ہے وہ میرا نوٹس ہوتا ہے, تمہیں کوئی بیماری ہوتی ہے وہ میرا نوٹس ہوتا ہے, تمہارے اوپر بال سفید آ جاتے ہیں وہ میرا نوٹس ہوتا ہے, تمہارے اولاد پیدا ہوتی ہے وہ میرا نوٹس ہوتا ہے. اتنے نوٹس بھیجتا ہوں کہ کوئی حد و حساب نہیں, تم کان ہی نہیں دھرتے اس نوٹس کے اوپر. تو یہ ہے قرآن فرما رہا ہے وجاءکم النذیر, تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا اور ہم نے تم کو عمر کی بڑی مہلت عطا فرمائی تھی, تم نے اس کی قدر نہ پہچانی. تو قبل اس کے کہ وہ وقت آئے حسرت کا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ خدا کے لیے اب بھی اپنے آپ کو سنبھال لو, اس صحت کے وقت کو, اس فراغت کے وقت کو کام میں لے آؤ. خدا جانے کل کیا حالت ہو. میرے حضرت شیخ ڈاکٹر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم شعر پڑھا کرتے تھے ہم لوگوں کو تنبیہ کرتے ہوئے کہ میاں اللہ نے جوانی دی ہے, صحت دی ہے, فراغت دی ہے, اس کو کام میں لے لو, اس وقت کر لو جو کچھ کرنا ہے, عبادتیں اس وقت کر لو, اللہ کا ذکر اس وقت کر لو, گناہوں سے اس وقت بچ جاؤ. پھر پتہ نہیں بیمار ہو گئے اور ضعیف ہو گئے تو کچھ بن نہیں پڑے گا. تو شعر پڑھا کرتے تھے کہ ابھی تو ان کی آہٹ پر میں آنکھیں کھول دیتا ہوں, ابھی تو ان کی آہٹ پر میں آنکھیں کھول دیتا ہوں, وہ کیسا وقت ہوگا جب نہ ہوگا یہ بھی امکان ہے. وہ وقت کیسا ہوگا کہ اس وقت میں یہ امکان, اگر دل چاہ رہا ہے کہ آخرت کا کچھ سامان کر لوں اور پھر امکان میں ہوگا کر نہیں سکتا, اس سے کریں. جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ بصیرت عطا فرماتے ہیں. روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف لے جا رہے تھے سفر میں, دیکھا کہ کہیں قبر تھی یا قبرستان کا کیا تھا, تو قبر تھی کوئی, وہاں اس کو دیکھا, دیکھے اتر پڑے, اتر کر وہاں 2 رکعتیں پڑھی اور پھر اپنا سوال ہو کے چلے گئے. کسی نے سمجھا کہ پتہ نہیں کسی خاص آدمی کی قبر ہے جس کی پاس 2 رکعتیں پڑھنے کے لیے اترے. پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے, تو فرمانے لگے کہ بات اصل میں یہ ہے کہ جب میں یہاں سے گزرا تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ قبر میں جو لوگ پہنچ چکے ہیں وہ ان کا عمل منقطع ہو چکا, اور جیسا کہ حدیث میں ہے کہ یہ لوگ حسرت کرتے ہیں قبر کے اندر کہ کاش ہمیں اتنا موقع مل جائے کہ 2 رکعتیں اور پڑھ لیں, ہماری نیکیوں میں, ہمارے اعمال میں 2 رکعت نفل کا اضافہ ہو جائے. لیکن وہ حسرت کرنے کے باوجود ان کے پاس موقع نہیں ہوتا. تو مجھے خیال آیا کہ اللہ نے مجھے موقع دے رکھا ہے, یہ لوگ تو حسرت کر رہے ہیں, مجھے موقع دے رکھا ہے, تو جلدی سے پڑھ لوں 2 رکعت, اس لیے ہوتا کہ 2 رکعتیں پڑھ لوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو یہ فکر عطا فرماتے ہیں وہ ایک ایک لمحے کو اس طرح کام ملا. یہ وقت کے لمحات بڑے قیمتی, اسی واسطے کہا گیا موت کی تمنا نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ کیا پتا موت کے بعد کیا ہونے والا ہے. ارے جو کچھ فرصت, جو کچھ مہلت اللہ جل جلالہ نے عطا فرما رکھی ہے, جو کچھ ہونا ہے اسی میں ہونا ہے, آگے جا کر کچھ نہیں ہونا. اس لیے اس کے اندر جو لمحہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا وہ غنیمت سمجھو, اس کو کام ملے گا. اللہ, ارے ایک ایک لمحہ ایسا ہے کہ جو وقت مل رہا ہے اس کے اندر سبحان اللہ اگر کہہ دو ایک لمحے میں سبحان اللہ بس, تو حدیث میں آتا ہے کہ میزان عمل کا آدھا پلہ بھر گیا ایک مدد والے. الحمدللہ فرماتا ہے کہ یہ میزان بھر گیا. اتنا یہ لمحہ قیمتی ہے کہ اس کے اندر ایک مرتبہ اللہ کا نام لینے سے اتنا انسان کے نیکیوں میں اجر میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو بھائی یہ جو گنواتے پھر رہے ہو اس وقت کو, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, اس کو خدا کے لیے, اس کام کے لیے استعمال کرنا. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے محدثین میں سے ہیں, بخاری شریف کے شارح ہیں. علم کے پہاڑ, کچھ ٹھکانا نہیں. آدمی تصور نہیں کر سکتا آج جس علم کے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ان کو پہنچایا تھا. تو عالم کی حیثیت سے مشہور, مصنف یعنی سینکڑوں کتابوں کے مصنف ہیں, بڑے اعلیٰ درجے کی تحقیقی کتابیں لکھی ہیں. ان کے حالات میں لکھا ہے کہ جب تصنیف کر رہے ہوتے تھے حدیث کی, قرآن کی, دینی علوم کی تصنیف کر رہے ہیں, کتاب لکھ رہے ہیں, کتاب لکھتے لکھتے اس میں قلم کا خط خراب ہو گیا. اس زمانے میں لکڑی کے قلم ہوتے تھے, اس کا خط
بنانا پڑتا تھا. قد خراب ہو گیا تو چاقو سے اس کو درست کیا جاتا, تو قد خراب ہو گیا. اب قد خراب ہونے کی وجہ سے اس کو کاٹنے واٹنے میں کچھ تھوڑا سا وقت لگا. یہ وقت بھی بیکار گزارنا گوارا نہیں. تو فرمایا کہ جتنی دیر میں قط لگاتے تھے اتنی دیر تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتے رہے کہ یہ وقت بھی ضائع نہ جائے. جو وقت گزر رہا ہے تصنیف کے اندر وہ تو اللہ تعالیٰ کے عبادت میں گزر ہی رہا ہے. یہ چند لمحے جو ملے ہیں اس کے اندر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ یہ پڑھ لیجیے تاکہ یہ لمحہ بھی بیکار ہے. تو بھائی اس قدر وقت کی قدر پہچان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا حاصل ہے, وقت کی قدر پہچان. اور آج ہمارے ماحول کے اندر سب سے زیادہ بے وقت بے قدر چیز وقت ہے, جس کو جس طرح چاہا گنوا دیا, گپ شپ میں گزار دیا, فضولیات میں گزار دیا, بلا وجہ نہ دنیا کا نفع نہ دین کا نفع ایسے کام کے اندر گزار دیا. اس طرح گزار. میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, وہ فرمایا کرتے تھے کہ میاں الحمدللہ, اپنی بات فرمایا کرتے تھے الحمدللہ میں اپنے وقت کو تول تول کر خرچ کرتا ہوں, تول تول کر خرچ کرتا ہوں کہ کوئی لمحہ بیکار نہ گزرے, یا دین کا کام ہو یا دنیا کا کام ہو. اور دنیا کا کام بھی اگر نیت صحیح ہو تو بالآخر وہ دینی کا کام کرے. اور ہمیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کرتے کہ ہے تو بات شرم کی تھی, لیکن تمہیں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ جب بیت الخلاء میں بیٹھا ہوتا ہے انسان تو اس وقت میں وہ وقت ایسا ہے کہ اس میں نہ کوئی ذکر کر سکتا ہے, ذکر کرنا منع ہے زبان سے, نہ کوئی اور کام کر سکتا ہے. تو فرمایا کیسے کہ طبیعت ایسی بن گئی ہے کہ وہ جو وقت گزرتا ہے وہاں وہ بھاری گزرتا ہے کہ اس میں کوئی کام نہیں ہو رہا. وہ نے جب باوقات یہ تقاضا زیادہ شدید ہوتا ہے کہ میں کوئی کام اس میں نہیں کر رہا, تو یہ کرتا ہوں کہ وہ جو لوٹا رکھا ہوا ہے اس وقت میں اس لوٹے کو دھو لیتا ہوں کہ تاکہ یہ وقت بھی کسی کام میں لگ جائے. میرے لیے دوسرے آدمی کے لیے لوٹا استعمال کرے گا, کوئی دوسرا آدمی آ کر تو اس کو گندا نہ معلوم ہو, برا نہ معلوم ہو, تو اس لیے اس کو لوٹے کو دھو لیتا ہوں اس وقت میں, اس وقت کو بھی کام میں لگاتا ہوں. تو میں کہ یہ وقت کو استعمال کرتا ہوں تول تول کر, پہلے سے سوچ کے رکھتا ہوں کہ 5 منٹ فلاں وقت میں ملیں گے تو اس 5 منٹ کے اندر کیا کام کرنا. پہلے سے ذہن میں منصوبہ ہوتا ہے کہ وہاں کھانے کے بعد مثلا فوراً پڑھنا لکھنا نہیں ہے, 10 منٹ کا وقفہ دینا چاہیے صحت کے لیے, مدیرہ فوراً بیٹھ جانا. یہ 10 منٹ کھانے کے بعد جو ملیں گے اس 10 منٹ میں کیا کام کروں گا پہلے سے سوچ کے رکھتا ہوں, وہ کام کر لیتا ہوں. جن لوگوں نے دیکھا زیارت کی انہوں نے دیکھا ہوگا کہ سواری میں سفر کر رہے ہیں کار کے اندر اور ان کا قلم چل رہا ہے, اور کار تو کار میں نے تو رکشا میں بیٹھے ہوئے موٹر رکشا میں جیسے جس میں اتنے دھکے لگتے ہیں اس کے اندر بھی لکھتے ہوئے دیکھا اپنے والد والد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اور ایک بڑے کام کا جملہ فرمایا کرتے تھے ہم سب لوگوں کے لیے یاد رکھنے کا, اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق رکھے کہ دیکھو جو کام فرصت کے انتظار میں رکھا وہ ٹل گیا, کہ جس کام کو اس انتظار میں رکھا بھائی جب فرصت ملے گی تو کریں گے, وہ ٹل گیا, وہ نہیں ہوگا. کام کرنے کا راستہ یہ ہے کہ 2 کاموں کے درمیان تیسرا کام گھسا دو. یہ فرمایا کرتے تھے اگر کسی کو کوئی کام کرنا ہے تو 2 کاموں کے درمیان تیسرا کام گھسا دو, اس کو داخل کر دو اس کے اندر زبردستی, تو وہ ہو جائے. تو میں تو ساری عمر احسان مند ہوں, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے کہ یہ جملہ ایسا فرما دیا تھا کہ الحمدللہ اب پیش نظر رہتا ہے. واقعی جس کام کو فرصت کے دیکھا ہے, آنکھوں سے مشاہدہ ہے کہ جس کام کو یہ سوچا بھائی جب فرصت ملے گی تو کریں گے, وہ کبھی نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ حوادث سے روزگار ایسے ہیں کہ پھر وہ موقع دیتے ہی نہیں. ہاں جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے, جس کام کی اہمیت ہوتی ہے اس کو آدمی قریب گزرتا ہے, وقت ملے کہ نہ ملے زبردستی کر لے. اللہ کیسے ذرا ہمارے حضرت فرما دیں, حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ سے یہ سب باتیں ہیں بزرگوں سے سیکھنے کی. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو وقت کو کام میں لگانے کا طریقہ سنو. مثلا یہ خیال ہوا کہ بھائی فلاں وقت میں
نفل پڑھیں گے مثال کے طور پر یا تلاوت کریں گے. اب ہو رہی سستی, طبیعت میں سستی تاری ہے اور جناب اٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا. کہتے ذرا اپنے نفس کو ذرا تھوڑا سا تربیت کیا کرو. اس کی کیسے کہ بھائی اس وقت ہو رہی ہے سستی, اٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا بستر سے, تو یہ بتاؤ کہ اگر اچانک اس وقت پیغام آ جائے صدر مملکت کی طرف سے کہ تمہیں بلایا گیا ہے اب ان کے پاس, اور وہ تمہیں کوئی بہت بڑا انعام, کوئی بہت بڑا عہدہ, کوئی بہت بڑا منصب یا بہت بڑی ملازمت کوئی دینا چاہتے, بتا سستی رہے گی پھر بھی کہ نہیں صاحب مجھے تو نیند آ رہی ہے میں نہیں جاتا, یا اس وقت سستی معلوم ہو رہی ہے دل نہیں چاہ رہا اٹھنے کو, پڑے رہو گے پھر بھی. کوئی بھی انسان جس کے اندر ذرا بھی عقل و ہوش ہے وہ اس تصور سے ساری سستی کاہلی دور ہو جائے گی, جو ہو اتنا بڑا انعام ملنے والا ہے اٹھ کے بعد پڑے گا. تو فرماتے تھے کہ جب اٹھ کر اس وقت بھاگ پڑو گے تو معلوم ہوا کہ حقیقت میں عذر نہیں ہے. اگر حقیقت میں عذر ہوتا تو اس وقت بھی نہ جاتے, لیکن حقیقت میں عذر نہیں ہے, محض نفس سستی کر رہا ہے. تو یہ تصور کرو کہ دنیا کا ایک سربراہ حکومت عاجز در عاجز وہ تمہیں اگر کسی منصب کو دینے کے لیے بلا رہا ہے اس کے تو اتنا بھاگ رہا ہے, اور وہ احکم الحاکمین جس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات ہے, دینے والا وہ ہے, چھیننے والا وہ ہے, اس کے درگاہ میں اس کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے کیا سستی کر رہا ہے. تو ذرا پھر تصور کر, تو دیکھو اس تصور سے انشاءاللہ ہمت پیدا ہوگی, اور وہ وقت جو بیکار جا رہا ہے وہ انشاءاللہ کام میں لگ جائے. یہ کیا کرو, کہہ رہے جب بھی سستی پیدا ہو اس قسم کا تصور کرو کہ یہ ہوتا اگر تو کیا کرتا, تو بچہ فرمانے لگے کہ یہ جو گناہ کے داغے تقاضے پیدا ہوتے ہیں دل میں, ان کا بھی علاج اس طرح کرو. کیسے کہ دل چاہا بہت داعیہ تقاضا پیدا ہوا کہ اس نگاہ کو غلط جگہ استعمال کر, اس نگاہ سے لذت لینے کا ایک غلط طریقہ ذہن میں آیا اور اس کا داعیہ تقاضا بہت شدت سے دل میں پیدا ہوا. یہ تقاضا ہو گیا. تو آپ کیا کرو, پہلے ذرا سا تصور کرو کہ اگر میرے والد اگر مجھے اس حالت میں دیکھ لے, کیا پھر بھی دیکھوں گا, یا مجھے پتا ہو کہ میرے والد مجھے دیکھ رہے ہیں, کیا پھر بھی یہ کام جاری رکھوں گا؟ اگر مجھے پتا ہو کہ میرا شیخ مجھے دیکھ رہا ہے, کیا پھر بھی یہ کام جاری رکھوں گا؟ اگر مجھے پتا ہو کہ میرے اولاد مجھے دیکھ رہی ہے, پھر بھی یہ کام جاری رکھوں گا؟ ظاہر ہے کہ نہیں رکھوں گا. کتنا ہی داعیہ ہو رہا ہو, کتنا ہی تقاضا ہو رہا ہو, اگر پتا ہو کہ میرا باپ, میری ماں, میری بہنیں, میری اولاد مجھے دیکھ رہی ہے, کبھی بھی کتنا ہی داعیہ تقاضا ہو رہا ہو وہ آنکھ نیچی کر لے گا. تو فرمایا کہ یہ تصور کر لو کہ یہ لوگ اگر دیکھ رہے ہیں تو میں ناک نیچے کر لیتا ہوں, حالانکہ ان کے دیکھنے نہ دیکھنے سے میرے اوپر دنیا آخرت میں کوئی فرق نہیں پڑتا, اور مجھے جو احکم الحاکمین دیکھ رہا ہے اس وقت تو اس کی مجھے پرواہ کیوں نہ ہو. یہ خیال دل میں لے آئے. اگر یہ لاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس خیال کی برکت سے انشاءاللہ اس گناہ سے محفوظ ہے. جب بھی گناہ کا تقاضا پیدا ہو یہ تقاضا. اللہ, ایک اور بات یاد آ رہی ہے حضرت کی, ایسی بڑی عجیب کام کی باتیں حضرت فرمایا کرتے تھے. تو مان لگے ذرا سا تصور کرو کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یوں کہیں میدان حشر آخر کہ اچھا بھائی تمہیں بڑا ڈر لگ رہا ہے جہنم سے اور آگ کے عذاب سے, تو چلو ہم تمہیں ایک اختیار دیتے ہیں کہ چلو ہم تمہیں آگ میں نہیں ڈالیں گے, لیکن ایک کام کریں گے. کیا کہ تمہاری ساری زندگی بچپن سے لے کر اور بڑھاپے تک, مرنے تک, جو کچھ جن جن حالات سے تم گزرے ان سب کی فلم چلائیں گے. لیکن وہ فلم اس طرح چلائیں گے کہ اس
فلم کو دیکھنے والے تمہارا باپ ہوگا، تمہاری ماں ہوگی، تمہارے بہن بھائی ہوں گے، تمہاری اولاد ہوگی، تمہارے شاگرد ہوں گے، تمہارے تمام اعزاء احباب ہوں گے اور رشتے دار ہوں گے، ان سب کی موجودگی میں تمہاری زندگی کی فلم چلائی جائے گی، اور اگر یہ منظور ہو تو تمہیں آگ سے بچا دے گی۔ تو فرماتے ہیں، حضرت فرماتے ہیں کہ آدمی جو ہے ایسی موقع پر شاید آگ کو گوارا کر لے گا مگر اس کو گوارا نہیں کرے کہ بولو کہ تو جب اپنے عزیزوں قریبوں ملنے جلنے والوں دوست احباب اور مخلوق کے سامنے یہ حال ہے کہ وہ کام نہیں سامنے آنا گوارا ہے، ارے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ کام کرے، اس کو ذرا سا سوچ لیا میں۔ بہرحال عرض کر رہا تھا کہ یہ حدیث جو ارشاد فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، یہ بڑی کام کی حدیث ہے، لوح دل پر نقش کرنے کے لیے کہ اس عمر کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، جو وقت اس وقت ملا ہوا ہے اس کو ٹلاؤ نہیں۔ یہ جو انسان کہتا ہے نا کہ سبھی کل سے کریں گے، کل سے کریں گے، کل سے کریں گے، وہ کل نہیں آتا۔ جو کام کرنا ہو ابھی شروع کر، بلا تاخیر شروع کر، کیا پتا کہ کل آئے کہ نہ آئے، کیا پتا کہ کل کو یہ داعیہ موجود ہو کہ نہ ہو، کیا پتا کہ کل کو حالات رہیں کہ نہ رہیں، کیا پتا کہ کل کو قدرت رہے کہ نہ رہے، کیا پتا کہ زندگی رہے کہ نہ رہے۔ اس واسطے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جلدی دوڑو، قرآن کہہ رہا ہے جلدی دوڑو إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف جلدی دوڑو، دیر نہ کرو، جلدی دوڑو مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف جس کی چوڑائی سارے آسمان اور زمین ہے۔ دیر نہ کرو، جلدی کر لو یہ کام۔ جلد بازی کوئی اچھی چیز نہیں، لیکن نیکی کے معاملے میں جلدی کرنا کہ جلدی سے آدمی جو نیکی کا خیال آیا ہے وہ کر گزرے، یہ اچھی بات ہے۔ اسی کو فرمایا کہ مسارعت کرو، بلکہ لفظ ہے مسارعت کا جو ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، مقابلہ کرو، ریس کرو اس میں کہ وہ آگے بڑھ رہا ہے تو میں اس سے اور آگے بڑھوں۔ یہ وقت اسی کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر عطا فرمایا۔ تو بھائی اگر یہ حدیث ہمارے پیش نظر رہ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے اس کو ہمارے دلوں میں اتار دے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے، یقین رکھو کہ زندگی کے دریدر دور ہو جائے۔ لیکن ہم لوگوں نے اپنے آپ کو مبتلا کیا ہوا ہے غفلت میں، بے فکری میں، آخرت کی فکر نہیں آتی، 24 گھنٹے کے سوچ بچار میں آخرت کا دھیان بہت کم آتا ہے اور اپنے غفلت کے اندر بڑھے چلے جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچانے کی کوشش کی ہے حدیث کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی حدیث کا تتمہ ہے ایک دوسری حدیث، وہ بھی پڑھ لیتا ہوں تاکہ بات پوری ہو جائے۔ فرمایا یہ دوسری حدیث آگے روایت کیا عمرو بن میمون الاودی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لرجل وهو يعظه۔ عمرو بن میمون اودی رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو نصیحت کرتے ہوئے یہ فرمایا، کیا فرمایا؟ اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ کون سی 5 چیزیں؟ فرمایا شبابہ کا قبل حرم، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو، وصحت کا قبل سقم، اور بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو، وغنا کا قبل فقر، اور اپنے غنا کو یعنی جو اللہ تعالیٰ نے فراغت کا فرمائی ہے مالی اعتبار سے، مالی استطاعت کا فرمائی ہے، اس کو محتاجی سے پہلے غنیمت سمجھو، وفراغ کا قبل شغل، اور فرصت کو مشغولی سے پہلے غنیمت سمجھو، وحیات کا قبل موت، اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ کیا مانا؟ کہ یہ پانچوں کی پانچوں چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے بعد ان کا خاتمہ ہونے والا ہے،
جوانی ہے لیکن یہ جوانی کے بعد بڑھاپا آنے والا ہے، ضرور آنے والا ہے، یا بڑھاپا آئے گا یا موت آئے گی، سیدھا کوئی راستہ نہیں، آئے گا ضرور۔ تو اس بڑھاپے سے پہلے اس جوانی کو غنیمت سمجھ لو، یہ جو قوت اللہ نے عطا فرمائی، یہ توانائی بخشی، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت بخشی ہے، اس کو غنیمت سمجھ کر اچھے کام میں لگا دو۔ بڑھاپے میں نہ منہ میں دانت نہ پیٹ میں آنکھ، کیا کرو گے اس وقت جب کہ ہاتھ پاؤں ہلائے نہیں جا رہے؟ تمہارا شیخ علی فرماتے ہیں کہ وقت پیری گرگ ظالم میں شبد پرہیزگار، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری۔ ارے بڑھاپے میں تو جو ظالم بھیڑیا ہے وہ بھی پرہیزگار بن جاتا ہے، اب کھا ہی نہیں سکتا، کس کو کھائے گا؟ طاقت ہی نہ رہی تو وہ بھی پرہیزگار بن گیا۔ جوانی میں توبہ کرنا یہ ہے پیغمبروں کا شیوا۔ تو شباب کا قبلہ حرم، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو۔ اور اسی طرح صحت، فرمایا کہ صحت ہے، لیکن یاد رکھو کوئی انسان دنیا میں مستثنا نہیں کہ جس کی صحت کے بعد بیماری نہ آئے، آئے گی ضرور، بیماری ضرور آئے گی، تو پتہ نہیں کب آ جائے، اس سے پہلے اس کو غنیمت سمجھ لو۔ اور غنا کا قبل فقر، اور اس وقت جو پیسے ویسے اللہ نے دیے ہیں، اس وقت جو مالی سداد اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، کچھ پتہ نہیں کہ کب تک کی ہے۔ کتنے ہیں جو جن کے حالات بدل جاتے ہیں، اچھے خاصے امیر کبیر سے فقیر ہو گئے، خدا جانے کب کیا حال پیش آ جائے۔ اس فقر سے پہلے جو غنا اللہ نے عطا فرمایا اس کو غنیمت سمجھو، اس کو اپنی آخرت کے لیے استعمال کرو۔ وفراغ کا قبل شغل، اور بھائی فرصت کو غنیمت سمجھو مشغولی سے پہلے، یعنی فرصت کے لمحات جو میسر ہے یہ نہ سمجھو ہمیشہ رہیں گے، کبھی نہ کبھی مشغولی ضرور آئے گی، یہ فرصت کو صحیح کام میں لگا لیں۔ وحیات کا قبل موقف، اور زندگی کو خلاصہ یہ ہے کہ مرنے سے پہلے اس کو غنیمت سمجھ لو، تو ان کو غنیمت سمجھ کر ان کو کام میں لگا۔ تو بھائی خلاصہ ساری گفتگو کا یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عمر کے لمحات عزیز عطا فرمائے ہیں ان کی قدر پہچان، اور قدر پہچان کر ان کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کے اندر خرچ کرنے کی کوشش کرو۔ اپنا نظام الاوقات بناؤ، ہمارے حضرت فرماتے اس کا جو کنکریٹ ٹھوس طریقہ حضرت فرماتے ہیں، یہ کرو، نظام الاوقات بناؤ، صبح سے لے کر جاگنے سے لے کر اور سونے تک کا پورا نظام الاوقات بناؤ، اس کا جائزہ لو، کیا کیا میں کام کر رہا ہوں، اس کے اندر اپنے اعمال کے اندر کیا اضافہ کر سکتا ہوں، اعمال خیر کے اندر وہ اضافہ کرو، کن گناہوں میں مبتلا ہوں ان گناہوں کو چھوڑنے کی فکر کرو۔ صبح کو جب نماز پڑھ کے دعا مانگا کرو، یا اللہ یہ دن آنے والا ہے، اس دن کے اندر میں باہر نکلنے والا ہوں، اس کام میں نکلوں گا، خدا جانے کیا حالات پیش آئے کیا نہ پیش آئے، یا اللہ اپنے رحمت سے میں ارادہ کرتا ہوں کہ اس دن کو اپنے آخرت کا ذخیرہ بناؤں گا، اے اللہ مجھے اس کی توفیق عطا فرما۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے ہیں صبح کے وقت میں، سب کو یاد کر لینی چاہیے، ضرور مانگنی چاہیے ہر دعا صبح کو، کہ اللہم انی اسألک خیر ھذا اليوم وخیر ما بعدہ، اللہم انی اعوذ بک من شر ما فی ھذا اليوم وشر ما بعدہ، اللہم انی اسألک خیر ما فی ھذا اليوم وفتحہ ونصرہ ونورہ وبرکتہ وہدیٰ۔ ایسے دعا سکھا گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی دنیا کی حاجت دین کی حاجت چھوڑی نہیں۔ تو جس کو یہ آیات یہ پڑھے نہ ہو تو زبان سے اردو میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، یا اللہ یہ دن شروع کر رہا ہوں، ارادہ کرتا ہوں کہ اس دن کے جو 24 گھنٹے آپ نے عطا فرمائے ہیں ان کو صحیح استعمال کروں گا، غلط راستے سے ان کو بچاؤں گا، ان کو بے فائدہ ضائع کرنے سے بچوں گا، ارادہ کر رہا ہوں، لیکن یا اللہ میں کیا، میرا ارادہ کیا، میں کیا، میرا عزم کیا، میں کیا، میری ہمت اور حوصلہ کیا۔ عزم دینے والے بھی آپ، ہمت دینے والے بھی آپ، حوصلہ دینے والے بھی آپ ہی اپنے فضل و کرم سے مجھے ایسے راستے پر لگا دیجئے، ایسے حالات پیدا فرما دیجئے، میرے لیے آسان فرما دیجئے کہ میں اس دن کے 24 گھنٹوں کو آپ کی مرضی کے مطابق کروں گا۔ یہ دعا مانگ لیا کرو روز صبح۔ ابن آدم ایاک والتسویف فإنک بیومک ولست بغد، فإن يكن غد لك فكن في غد كما كنت في اليوم، وإلا يكن لك لم تندم على ما فرطت في اليوم۔ جیسا کہ پچھلے جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ کتاب
حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کی ہے. اس میں انہوں نے احادیث نبویہ بھی جمع فرمائی ہے. نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی ہیں اور موضوع کی مناسبت سے بعض اوقات صحابہ و تابعین کے اقوال و آثار بھی ہیں. پچھلے جمعہ میں جو حدیث پڑھی تھی اور اس پر تھوڑی سی تشریح کی گئی تھی، وہ حدیث کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا کہ جس میں یہ فرمایا تھا کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جن میں لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، ایک صحت کی نعمت اور ایک فراغت کی نعمت. اسی سلسلے میں اب یہ قول نقل کیا ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے تابعین میں سے ہیں اور ہمارا جو سلسلہ ہے مشائخ کا، طریقت کا، اس میں یہ سارے سلسلوں کا انتہا جا کر حسن بصری پر ہوتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی اوپر اگر دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی کے بعد حضرت حسن بصری. چنانچہ شجرات میں جو حضرات پڑھتے ہوں گے تو دیکھا ہوگا کہ اس میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی نام ہوتا ہے. تو ہم سب تو ان کے احسان مند ہیں، ہماری گردنیں ان کے احسانات سے جھکی ہوئی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے جو کچھ عطا فرمایا وہ ان بزرگوں کے واسطے سے عطا فرمایا. تو یہ بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے ہیں. ان کے 2 قول نقل کیے ہیں یہاں عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ. ایک یہ کہ وہ فرماتے تھے، پہلا قول یہ ہے کہ فرماتے تھے کہ ادرکت اقواما کان احدهم اشح على عمره منه على دراهمه ودنانيره، کہ میں نے ایسے لوگوں کو پایا ہے، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ یہ تابعی ہیں تو ان کے اساتذہ جو تھے وہ صحابہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کو پایا ہے، ان لوگوں کی صحبت اٹھائی ہے کہ جو اپنے عمر کے لمحات پر ان کی حرص اور ان کا بخل درہم اور دینار سونے چاندی پر بخل سے کہیں زیادہ تھا. یعنی جیسے عام آدمی سونے چاندی کی طرف اس کی طبیعت مائل ہوتی ہے، اس کے حاصل کرنے کا شوق ہوتا ہے، اور اگر کسی کے پاس آ جائے سونا چاندی تو بڑی حفاظت سے رکھتا ہے، اس کو بے جگہ رکھنے سے کتراتا ہے کہ کہیں لٹ نہ جائے، کہیں کوئی چوری نہ کر لے، کہیں ضائع نہ ہو جائے، اس کی بڑی حفاظت کرتا ہے. تو میں نے ان لوگوں کو پایا جو سونے چاندی سے کہیں زیادہ حفاظت کرتے تھے اپنی عمر کے لمحات. کہ ہمارے عمر کا جو ایک ایک لمحہ ہے یہ درہم و دینار سونے چاندی کے اشرفیوں سے کہیں زیادہ قیمتی ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ عمر کا کوئی لمحہ کسی بیکار کام میں یا ناجائز کام میں یا غلط کام میں صرف ہو جائے، تو وہ اس کی حفاظت کرتے. وقت کی قدر و قیمت پہچانتے کہ یہ اللہ جل جلالہ نے جو عمر کے لمحات عطا فرمائے ہیں یہ بڑی عظیم نعمت ہے، عظیم نعمت ہے، عظیم نعمت ہے، کچھ حد و حساب نہیں اس نعمت کا. کتنی بڑی نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، کب تک ہے کچھ پتہ نہیں. تو اس واسطے اس کو خرچ کرنے میں بڑی احتیاط سے، بڑی حفاظت سے کام لیتے تھے. اتنی بڑی نعمت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے قبر کے پاس سے، تو قبر سے گزرتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ دیکھو یہ 2 نفلیں جو تم کبھی پڑھ لیتے ہو جلدی جلدی میں اور ان کو معمولی سمجھتے ہو کہ 2 نفلیں پڑھ لی کیا بات ہے، معمولی سمجھ کے اس کو گزر جاتے ہو. یہ شخص جو قبر میں لیٹا ہوا ہے اس کے نزدیک
یہ 2 نفلیں ساری دنیا اور مافیہ سے بہتر ہیں. یعنی یہ جو قبر کے اندر لیٹا ہوا آدمی ہے یہ حسرت کر رہا ہے کہ کاش مجھے اتنے 2 منٹ اور مل جاتے کہ میں اس میں 2 نفلیں پڑھ لیتا اپنے نام اعمال میں کچھ اضافہ کر. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر سے گزرتے ہوئے یہ بات ارشاد کرنا کہ کتنی بڑی نعمت. میرے والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ سے لوگ کی ایک نظم ہے پڑھنے کی ہے. وہ اصل میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے کلام سے ماخوذ ہے. اس نظم کا عنوان ہے مقبرے کی آواز. مقبرے کی آواز. گویا جیسے ایک شاعرانہ تخیل ہوتا ہے کہ ایک قبر کے پاس سے گزر رہے ہیں تو وہ قبر والا آواز دے رہا ہے گزرنے والے کو. وہ یہاں سے شروع کیا کہ مقبرے پر گزرنے والے سن، ٹھہر ہم پر گزرنے والے سن، ہم بھی ایک دن زمین پہ چلتے تھے، باتوں باتوں میں ہم مچلتے تھے. یہ کہہ کر پھر اس نے اپنی داستان زبان حال سے سنائی ہے کہ ہم بھی اس دنیا کے اوپر تھے، ہم بھی اس دنیا کے اندر رہتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، لیکن آج جو کچھ ساری زندگی میں کمایا، جو کچھ ساری زندگی کے اندر حاصل کیا، اس میں سے ایک ذرہ بھی ہمارے ساتھ نہیں آیا. اور اگر کچھ آیا تو وہ جو کچھ کوئی نیک عمل کرنے کی توفیق ہو گئی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ ساتھ آ گیا اور باقی کوئی چیز ساتھ نہ آئی. تو وہ نصیحت کر رہا ہے گزرنے والے کو کہ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم فاتحہ کو ترستے ہیں کہ کوئی اللہ کا بندہ ہمارے پاس آ کر ہمیں فاتحہ پڑھ جائے، ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر سارے ثواب کر دے، اس کو ترستے ہیں. تو اے گزرنے والے تجھے ابھی تک یہ زندگی کے یہ لمحات میسر ہیں جنہیں ہم تڑپ رہے ہیں، تو اس کو کام میں لگا لیں. ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عجیب و غریب انداز ہے نبی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے، کس طریقے سے سمجھایا اپنی امت کو. فرمایا کہ جب مردہ قبرستان جاتا ہے تو 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں. حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب مردہ قبرستان جاتا ہے تو 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں. ایک اس کے عزیز رشتے دار جو اس کو چھوڑنے کے لیے قبر تک جاتے ہیں. ایک اس کا مال ہے، یعنی مال سے بنا دیا کہ سارا مال تو وہیں رہ گیا گھر میں، لیکن اسی مال کا کچھ حصہ ہے جو کفن یا یہ چارپائی جس کے اوپر جا رہا ہے لیٹ کر، یہ مالی کا حصہ ہے، یہ بھی ساتھ جاتا ہے. اور تیسرا اس کا عمل. تو پہلی 2 چیزیں جو ہیں یعنی عزیز رشتے دار اور مال، یہ تو قبر کے کنارے پہنچ کر یہ رخصت ہو جاتی ہے، اس کو چھوڑا. لیکن جو چیز اندر بھی ساتھ جاتی ہے وہ اس کا صرف عمل ہے، وہ ہے جو اندر ساتھ جاتا ہے. باقی نہ عزیز رشتے دار ساتھ جانے والے ہیں نہ مال ساتھ جانے والا ہے، وہ سب چھوڑ کے چلے آئے. شکریہ ہے قبر تک پہنچانے والوں شکریہ. اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے، ہم وہاں کوئی نہیں جاتا. تو وہ مقبرے کی آواز میں یہ سبق دیا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہ جب بھی کسی قبر کے پاس سے گزرو تو ذرا سا ایک لمحے کے لیے سوچ لیا تھا کہ یہ بھی ہمارے جیسا انسان تھا، ہماری طرح اس کو بھی زندگی میسر تھی، اس کا بھی مال تھا، اس کی بھی دولت تھی، اس کے بھی عزیز تھے، اس کے بھی رشتے دار تھے، اس کے بھی چاہنے والے تھے، اس کی بھی خواہشات تھی، اس کے بھی جذبات تھے، اور آج وہ سب رخصت ہو چکا. اگر کوئی چیز ساتھ ہے تو عمل ہے. اب یہ ایک لمحے کو طرف رہا ہے کہ کہیں مجھے اچھا لمحے مل جائے جس کے اندر میں اپنی نیکیوں میں اپنے اعمال میں اضافہ کروں. اسی بات سے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کبھی موت کی تمنا نہ کر، نہ موت کی دعا کر. کتنی ہی مصیبتوں میں ہو، کتنی تکلیفوں میں ہو، یہ دعا نہ کرو کہ یا اللہ مجھے موت دے دے، یہ دعا نہ کرو کہ مجھے موت آ جائے، یہ تمنا نہ کرو. کیوں؟ اس بات سے کہ خواہ کتنی ہی تکلیفوں میں ہو لیکن عمر کے یہ لمحات میسر ہیں جن میں پتہ نہیں کہ کس لمحے کس نوکی کی نیکی کی توفیق ہو جائے، اس نیکی کے عوض بیڑا پار ہو اللہ تبارک و تعالیٰ. تو کبھی موت کی تمنا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت مانگو، عافیت مانگو. اور یہ دیکھو کہ جو اوقات ہیں، ہاں یہ
دعا کرو کہ اللہ جو کچھ اوقات آپ نے زندگی کے عطا فرمائے ہیں وہ آپ کی رحمت سے نیک عمل میں آپ کی رضا کے کاموں میں صرف ہو. یہ دعا موت کی طرح. تو فرماتے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے ان حضرات کو پایا ہے جو اپنی عمر کی حفاظت اور اس کی حرص مال و دولت سے سونا چاندی سے کہیں زیادہ کیا کرتے تھے. میں شاید پہلے بھی سنایا ہوگا کہ حضرت میاں صاحب صلی اللہ تعالیٰ فکر ہوتا حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے اور بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں تھے. یہ صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے. ابھی میرے ایک استاد ہیں مولانا فضل محمد صاحب اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے آپ ان کے ساتھ سوات میں ہیں. انہوں نے خود اپنا واقعہ سنایا کہ ایک مرتبہ حضرت میاں صاحب صلی اللہ تعالیٰ وسلم حج سے واپس آئے حج کر کے. تو ہم وہاں پر کچھ طلبا تھے دارالعلوم دیوبند میں پڑھتے تھے. تو ان میں سے ایک طالب علم نے کہا کہ چلو بھائی میاں صاحب حج کر کے آئے ہیں چلو جا کے کھجوریں کھائیں گے. میاں صاحب کہاں جاتے تو اس نے جانے کی وجہ یہ بیان کی میاں صاحب سے ملنے کے لیے کہ کھجوریں ملے. تو خیر ہمیں بڑا تو لگا کہ یہ کھجوریں کھانے کی طرف سے جانا چاہ رہا ہے میاں صاحب کے پاس. اتنے بڑے بزرگ ہیں حج کر کے آئے ہیں ان سے دعائیں لیں چل کر کہنے لیکن سر ہم چلے صاحب 5-7 آدمی. جب میاں صاحب کے دروازے پر پہنچے میاں صاحب کو جا کے سلام کیا تو میاں صاحب نے وہیں بیٹھے بیٹھے فرمایا ایک خادم کے پاس ان سے کہا کہ دیکھو بھائی یہ صاحب جو آئے ہیں نا یہ کھجوریں کھانے کے لیے آئے تو ان کو کھجوریں دے دو اور ان کو رخصت کر دو اور باقی جو لوگ ہیں ان کو اندر بلا لو. ایسے صاحب کیسے بزرگ تھے. تو وہ حضرت میاں صاحب صلی اللہ تعالیٰ سے ایک مرتبہ میرے والد ماجد فرماتے ہیں کہ میں حاضر ہوا جا کر بیٹھا تو فرمانے لگے کہ بھائی مولوی شبیر صاحب آج عربی میں بات کریں جو کچھ بات کریں گے عربی میں کریں گے. تو میں بڑا حیران ہوا کہ آج تک کبھی نہیں کہا تھا آج عربی میں کیا بات ہو گئی. میں نے کیوں حضرت آج عربی میں کریں چلو کچھ وجہ تو بتائیے. کہا کہ کیا جب ہم لوگ بیٹھتے ہیں تو فضول باتیں شروع ہو جاتی والوں کا اور یہ زبان قابو میں نہیں رہتی. تو عربی میں بات کرنے میں فائدہ یہ ہے کہ نہ عربی بے تکلف تم بول سکتے ہو نہ میں بول سکتا ہوں. جتنی بے تکلف سے اردو بول سکتے ہیں اتنی بے تکلف سے عربی نہیں بولی جائے گی. تو وہ کام کی بات ہوگی ضرورت کی اور بے ضرورت بات نہیں ہوگی اس لیے عربی میں بات. پھر فرمانے لگے کہ ہماری مثال اس شخص کی سی ہے کہ جو بہت سارا مال دولت سونا چاندی لے کر چلا تھا سفر میں اور سارا مال دولت سونا چاندی وہ راستے میں خرچ ہو گیا. صرف چند تھوڑے سے سکے باقی رہ گئے. جو چند سکے باقی رہ گئے سفر لمبا تو ان سکوں کو بہت احتیاط سے دیکھ بھال کے خرچ کرتا ہے ایسا نہ ہو کہ یہ بے جگہ خرچ ہو جائے. تو کہا کہ بھائی عمر بہت گزر گئی پتہ نہیں کیسے بزرگ کاموں میں گزر گئی اب جو کچھ لمحات باقی ہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کسی بے فائدہ کام میں خرچ ہو. دیکھو وہی بات بکری مجھے فرمائے. حقیقت یہ ہے کہ ان بزرگوں نے ہمارے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. دیوبند میں اللہ تعالیٰ نے جو علماء پیدا فرمائے تھے حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام کی یادیں تازہ کی رضی اللہ تعالیٰ ان کی یادیں تازہ کی. وہی بات جو حسن بصری فرمائے کہ وہ لوگ کہتے ہیں جو عمر کے لمحات کی قدر و قیمت سونے چاندی سے زیادہ پہچانتے تھے تو وہی بات فرمائے حضرت میاں. اللہ میں نے اپنے شیخ سے سنا حضرت آپ کے ساتھ صلی اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائیں. فرماتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب خانوی صلی اللہ تعالیٰ سے دیکھا کہ مرض موت میں جب بیمار تھے صاحب فراش تھے بستر سے لگے ہوئے تھے. اطباء نے معالجوں نے ملنے جلنے سے منع کر رکھا تھا. یہ بھی کہہ رکھا تھا کہ زیادہ بات بھی نہ کریں. آنکھیں بند کر کے لیٹے ہوئے ہیں بستر پر. لیتے لیتے اچانک آنکھ کھولی کبھی مولوی شبیر صاحب کو بلاؤ میرے والد صاحب اللہ تعالیٰ ان کو بلاؤ.
اب بلایا گیا تو کہا کہ بھائی آپ احکام القرآن لکھ رہے ہیں اور صاحب مدرسی کے حکم سے عربی زبان میں احکام القرآن، قرآن کی تفسیر، قرآن سے کیا کیا احکام نکلتے ہیں اس کے اوپر لکھ رہے تھے، اس کا نام احکام القرآن ہے. آپ احکام القرآن لکھ رہے ہیں تو دیکھو مجھے ابھی خیال آیا کہ فلاں آیت جو ہے قرآن کی اس سے فلاں مسئلہ نکلتا ہے جو میں نے اس سے پہلے کہیں دیکھا نہیں. تو یہ بات ذہن میں آئی تو میں آپ کو بتا دوں کہ جب آپ اس آیت پر پہنچے تو اس مسئلے کو بھی لکھیے گا. پھر آپ کے بند کر کے دیکھ پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ کھولی اب اگر میں فلاں کو بلاؤ اس سے بتا کچھ کام بتا دیا، کچھ کر دی، کہہ دیا، کوئی نصیحت کر دی. جب کئی مسئلہ اس طرح ہو گیا تو مولانا شبیر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت کے خانقاہ کے ناظم تھے اور بڑے دبنگ آدمی تھے اور حضرت سے بھی بے تکلف تھے، تو حضرت سے کہا کہ حضرت آپ یہ ہر وقت بلاتے رہتے ہیں، ڈاکٹر آپ کی نے منع کر رکھا ہے ڈاکٹروں نے کہ آپ کسی سے بات نہ کریں، خدا کے لیے آپ اپنے لیے تو ہماری جان پر رحم فرمائیں کہ یہ آپ جو باتیں کرتے رہتے ہیں. تو کیا جملہ فرمایا حضرت نے؟ فرمایا کہ میاں بات تو تم ٹھیک کہتے ہو، جب اطباء نے کہا ہے اس پر عمل کرنا چاہیے، لیکن میں سوچتا ہوں کہ وہ لمحات زندگی کس کام کے، وہ لمحات زندگی کس کام کے جو کسی کی خدمت میں صرف نہ. اللہ، وہ لمحات زندگی کس کام کے جو کسی کی خدمت میں صرف نہ. تو اگر عمر اسی میں گزر جائے کہ کسی کی خدمت کرنے کے اندر تو یہ نعمت ہے. حضرت کیا پورا نظام الاوقات مقرر تھا صبح سے لے کے شام تک کا، یہاں تک کہ معمول تھا عصر کے بعد اپنے ازواج کے پاس تشریف لے جایا کرتے. دو بیویاں تھیں، دونوں کے پاس جاتے تھے اپنے انصاف کے ساتھ، دونوں کے پاس جایا کرتے تھے عصر کے بعد ان کے خیر خبر لینے، ان سے ذرا بات چیت کرنے کے لیے. اور یہ بھی درحقیقت سنت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھنے کے بعد ساری ازواج مطہرات کے پاس ایک ایک کر کے جایا کرتے اور جا کر ان کی خیر خبر لیتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روز کا معمول تھا. اب یہ کہ ساری دنیا میں کام بھی ہو رہے ہیں، جہاد بھی ہو رہے ہیں، تعلیم بھی ہو رہی ہے، تدریس بھی ہو رہی ہے، تعلیم بھی ہو رہی ہے، دین کے سارے کام ہو رہے ہیں اور ساتھ میں ازواج مطہرات کے پاس جا کر ان کی دلجوئی بھی ہو رہی ہے. روز کا معمول تھا عصر کے بعد جائے. تو حضرت آپ کے مجرمہ نے اپنی زندگی کو ٹھانا ہوا تھا سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو اسی اتباع سنت کے تحت معمول تھا کہ عصر کے بعد اپنی دونوں بیویوں کے پاس جایا کرتے، لیکن وقت مقرر تھا. تو 15 منٹ ایک بیوی کے پاس بیٹھیں گے، 15 منٹ ایک کے بعد بیٹھیں گے. تو گھڑی دیکھ کر داخل ہوتے اور گھڑی دیکھ کر نکلا. یہ نہیں جو 15 کے بعد 16 منٹ ہو جائے یا 15 کے 14 ہو جائے، یہ نہیں ہوتا. 15 منٹ ہے تو 15 ہی ہے اور دوسری کے پاس گیا تو 15 ہے تو 15 ہی. توڑ کر ایک ایک منٹ کا حساب رکھ کے خرچ ہو رہا ہے. دیکھو بھائی یہ نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے وقت کی، یہ اس کو اس طرح ظاہر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے بڑی زبردست دولت دی ہے. ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. اس کو سمجھو کہ یہ جا رہی ہے دولت، بگڑ رہی ہے روز. وہ کسی نے کہا کہ مثل برف تیری عمر ہو رہی ہے، کام برف جیسے پگھلتی رہتی ہے نا، ہر لمحے پگھل رہی. تو اسی طریقے سے انسان کی عمر پگھل رہی ہے، ہر لمحے جا رہی ہے، ختم ہو رہی ہے. تو اس کو سمجھو کہ یہ نعمت ہے. اکبر مرحوم نے، اکبر الہ آبادی، بڑے حکیمانہ شعر کہا. یہ سالگرہ لوگ مناتے ہیں نا، بڑی خوشی مناتے ہیں سالگرہ کی، جو بھائی ہمارا 1 سال عمر کا پورا ہو گیا، یہ تو اتنے سال پورے ہو گئے. سالگرہ بنائی جاتی ہے، یعنی کیا موم بتیاں جلاتے ہیں، کیا کرتے ہیں. تو اس پر شعر کہا اس نے کہ جب سالگرہ ہوئی تو عقدہ یہ کھلا. وہ لفظوں سے بڑا کہتے ہیں بتا. عقدہ کے معنی بھی عربی میں گرہ بھی ہوتے ہیں. تو جب سال گرہ ہوئی تو عقدہ یہ کھلا، یا اور گرہ سے ایک برس جاتا ہے، یا اور گرہ سے
ایک برس جاتا ہے، یہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے برس دیے تھے زندگی کے، تو ایک اور برس کم ہو گیا. ارے یہ رونے کی بات ہے کہ خوشی کی بات ہے؟ یہ تو افسوس کی بات ہے کہ ایک سال اپنی عمر کا گزر گیا. تو میرے والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ سے گو نے ساری عمر اس پر عمل فرمایا کہ جب کچھ عمر کے کچھ سال گزر جاتے تو وہ ایک مرثیہ کہا کرتے. مرثیہ لوگ اپنے لوگوں کے مرنے کے بعد کہا جاتا ہے، تو وہ اپنا مرثیہ کہتے، مرثیہ عمر رفتہ، گزری ہوئی عمر کا مرثیہ، کہ میری کتنی عمر گزر گئی اس کا مرثیہ 30 سال کی عمر سے لکھنا شروع کر دیا مرثیہ عمر رفتہ. تو اللہ تعالیٰ اگر یہ فہم عطا فرمائے ہمیں تو واقعہ یہی ہے کہ جو وقت گزر گیا وہ خوشی منانے کی بات نہیں، وہ تو اب پلٹ کے آنے والا نہیں ہے، اس کو آگے کی فکر کرنے کی چیز ہے کہ یہ کس طریقے سے آگے. اور آج ہمارے معاشرے کے اندر سب سے زیادہ بے قیمت چیز اگر کوئی ہے تو وہ وقت ہے. جہاں چاہا برباد کر دیا، جہاں چاہا کھو دیا، کوئی قدر و قیمت نہیں. گھنٹے دن مہینے گزر رہے ہیں بے فائدہ کاموں کے اندر، فضولیات کے اندر، جس کا نہ دنیا میں نفع نہ دین میں نفع، ایسی چیز میں گزر رہا ہے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو دنیا میں جتنے بھی کام ہوتے ہیں وہ 3 قسم کے ہیں. ایک وہ ہے جو نفع بخش، جس سے کوئی نفع ہے دین کا یا دنیا. ایک وہ جو مضرت والے ہیں، نقصان دہ ہیں، نقصان ہے دین کا یا دنیا کا. ایک تیسرے وہ ہے کہ جن میں نہ نفع نہ نقصان، نہ دنیا کا نفع نہ دین کا نفع، نہ دنیا کا نقصان نہ دین کا نقصان، ایسے ہی مباح فضول کام ہے. تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ جہاں تک ان کاموں کے تعلق ہے جو نقصان دہ ظاہر ہے ان سے تو بچنا ہی ہے، بچنا ہی چاہیے. اور اگر غور سے دیکھو تو یہ تیسری قسم جو ہے جس میں نہ نقصان نہ نفع، وہ بھی در حقیقت نقصان دہ ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ یہ جب ایسے کام میں لگ رہے ہو جس میں کوئی نفع نہیں، حالانکہ اس وقت کو لگا سکتے تھے ایسے کام میں جس سے نفع ہو، تو یہ تم نے برباد کر دیا اس وقت، نفع کو ضائع کر دیا. اس کی مثال یہ سمجھو کہ ایک شخص ہے، وہ گیا کسی جزیرے میں پڑھ کر، اور جزیرے میں ایک ٹیلا ہے سونے کا پڑھ کر. اب ٹیلے کے مالک نے کہہ دیا کہ تم اس میں سے جتنا سونا چاہو، جب تک تمہیں ہماری طرف سے اجازت ہے اس میں جتنا سونا چاہو اس میں سے نکالو تمہارا. لیکن ہم کسی وقت میں جا کے ایک دم سے تمہیں کہہ دیں گے کہ نہیں بس یہ بتا بھی سے تمہیں بتا دیں گے کہ کب کہیں گے، لیکن اچانک کسی وقت آ کر تم کو منع کر دیں گے تو تمہیں جوڑ سے جانا ہوگا. تو اب جب تک وہ منع نہ کریں اس وقت تک جتنا سونا نکالنا چاہو نکالو اس میں سے. اب بتاؤ وہ آدمی کیا کرے گا؟ وہ آدمی جس کو یہ اجازت مل گئی کہ تو سونا نکال، اس میں سے جتنا نکال لے گا تیرا، لیکن ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ ہم اچانک بند کر دیں گے یہ سلسلہ. وہ آدمی کوئی لمحہ ضائع کرے گا؟ وہی سوچے گا کہ بھائی ابھی تو بہت وقت ہے، چلو تھوڑی تفریح کر کے آنے پھر اٹھا پھر نکال لیں گے سونا. وہ تو ایک لمحہ ضائع کیے بغیر وہ چاہے گا کہ جتنا زیادہ سے زیادہ اس میں سے نکالو میرا ہو جائے. اور اگر الگ ہو کے بیٹھ گیا تو بظاہر تو نہ نفع نہ نقصان اس کو، الگ ہو کے بیٹھے. لیکن بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ جو نفع حاصل ہونا تھا وہ چھوڑ دیا اپنی غفلت، اس لیے پتہ نہیں کب آ گیا کھلا ہوا. میرے والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ سے ضرور فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ میرے پاس ایک تاجر آیا کرتے تھے، بڑے تاجر تھے، بہت بڑی تجارتیں تھیں. وہ آئے آ کے کہنے لگے کہ حضرت کیا عرض کروں، وہ دعا کروا دی، بہت سخت نقصان ہو گیا، بہت سخت نقصان. تو والد صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے بڑا دکھ ہوا کہ بیچارہ پتہ نہیں کس مصیبت میں گرفتار ہو گیا، کیسا نقصان خطا رہا، یہ کروڑوں کا خطا رہا، بہت نقصان ہوا. تو خیر والد صاحب نے فرمایا بھائی بتاؤ تو تفصیل کیا ہے. تو معلوم ہوا تو نقصان یہ ہوا کہ کروڑوں کا ایک سودا ہونے والا تھا، وہ نہیں ہو پایا، وہ ہو نہیں پایا. جو لاکھوں پہلے سے آ رہے تو آ رہے،
اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی، لیکن 1 کروڑ کا ہونے والا تھا وہ نہیں ہوا، تو کہتا ہے بہت بڑا نقصان ہو گیا، بہت زبردست نقصان ہے۔ تو ایسا فرماتے ہیں کہ نفع نہ ہونے کو اس نے نقصان سے تعبیر کر دیا کہ جس نفع کی توقع تھی وہ نہیں ہوا، تو اس سے مانا کہ بہت بڑا نقصان ہو۔ تو ایسا فرماتے ہیں کاش کہ یہ بات دین کے بارے میں بھی سوچ لیتا، دین کے بارے میں سوچ لیتا کہ اتنا بڑا فائدہ ہونے والا تھا، اگر اس وقت کو میں کسی دھن کے کام میں لگاتا وہ رہ گیا، یہ نقصان۔ ایک ہنسی ہے تو ہنسی کی بات، مگر یہ ہنسی کی باتیں بھی اس میں سے اللہ تعالیٰ سمجھنے والی عقل دے تو اس میں سے کام کی باتیں نکلتی ہے۔ ہمارے بزرگ ہیں بڑے مشہور حکیم ہیں، پیر ہیں یہیں، وہ ایک دن قصہ سنا رہے تھے کہ ایک عطار تھا جو بہت وہ دوائیں بیچا کرتا تھا، اور اس کے اندر عطر اور دوائیں اور شربت اور کیا کیا بوتلیں رکھی ہوئی تھی بہت سی۔ سب بنیا تو ایک مرتبہ بیٹا بھی بیٹھا کرتا تھا ساتھ، تو بنیے نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا ذرا مجھے کام سے جانا ہے، جب تو دکان کی دیکھ بھال کرنا اور دیکھ بھائی ذرا احتیاط سے سودا فروخت کرنا۔ تو اس نے کہا اچھا، قیمت بتائی تھی کہ 35 کی بلا قیمت 35 کی بلا قیمت، وہ چلا گیا باپ۔ اب بیٹا بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں گاہک آیا تو 2 بوتلیں تھی، اس نے دونوں بوتلیں وہ 100 روپے کی بیچ دی، ایک بوتل 100 روپے کی، ایک بوتل دوسری 100 روپے کی۔ خیر جب باپ واپس آیا پوچھا بھائی کیا ہوا، کیا کیا بکری ہوئی؟ تو اس نے بتایا کہ یہ سب بکے، یہ 2 بوتلیں بھی بکی۔ یہ کتنے کی بیچی؟ اس نے کہا 100 روپے۔ تو وہ باپ سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ اللہ تُو نے پتہ نہیں کیا میرا تمہارا کر دیا، یہ بوتل جو ہے یہ تو 2,000 کی تھی، ایک بوتل 2,000 کی، دوسری بوتل 2,000 کی، تُو نے 100 روپے دی۔